وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جتنا سود اب باقی ہے چھوڑ دو اس کو. جو سود لیا کرتے تھے ان کو حکم دیا جو باقی ہے چھوڑ دو, بس اب تک جو ہونا تھا ہو گیا, آئندہ لینے کی اجازت نہیں, اپنا اصل رقم لے لو, اس سے زیادہ نہیں. ان کے مفاد پہ زد پڑی نا, فالو کیا, بھائی خدا کا حکم ہے, قانون بن گیا. وجہ کیا ہے کہ سود خور بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپ رہا. اب یہ تو سودی بینکوں میں کیا ہو رہا ہے, ان کا اپنا کوئی بزنس ہے؟ کتنا دیکھو یہودی شاطر دماغ نے کیسا مزے سے پیسہ کمایا, ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا, دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ آپ مجھے 1 کروڑ روپے قرضہ دو, اس پہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا. آپ نے لا کے اس کو قرضہ دیا, آپ نے اس کو بولا کہ تو مجھ سے 1 کروڑ روپے قرضہ لے, 4 لاکھ روپے لوں گا میں تجھ سے, ہے بھائی. اس کو 1 کروڑ پکڑایا اور ضمانتیں بھی رکھ لی کہ واپس کرے, ورنہ واپس نہ کرے تو اس کی فائلیں میرے پاس ہیں. اب جناب 4 لاکھ یہاں سے لیے, 2 اس کو پکڑائے, 2 پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے کہ نہیں کھا رہا. اور یہی کام جب 20 لوگوں نے اس کو 1-1 کروڑ روپے قرضہ دیا تو بغیر کسی محنت کے, باپ دادا کی وراثت کے, ایک دم اس کا گراف کہاں جانا شروع ہوا, او آسمان کی بلندیوں پہ. اور یہ جو 1 کروڑ روپے میں نے بینک کو دیے تھے کہ بینک نے کہا تجھے 2 لاکھ دوں گا, میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ فری پھوکٹ میں بغیر کسی رسک کے 1 کروڑ پہ مجھے 2 لاکھ روپے مل رہا ہے. مجھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب 1 کروڑ روپے جو بینک سے جس نے قرضہ لیا ہے وہ جب 1 کروڑ انویسٹ کرے گا تو اس میں جو بھی کوئی بھی ڈبل روٹی فار ایگزامپل وہ کمپنی لگاتا ہے, فیکٹری لگاتا ہے, تو اس کی کاسٹ میں وہ 4 لاکھ کا اضافہ بولو نا کرے گا, کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں نہیں ہے, وہ ایکسپینسز میں آ رہی ہے وہ چیز. تو لہذا ڈبل روٹی کی قیمت آلریڈی 2 لاکھ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. تو مجھے جو 1 کروڑ پہ بینک 2 لاکھ روپے دے رہا ہے وہ میرا ڈبل روٹی میں اور دوسری چیزوں میں نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. لیکن اتنی سینس تو بہت مشکل ہے نا استعمال کرنا. یہ بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے جو بیچ میں جو بینک ہے نا جو, اور رسک کوئی نہیں اس کا. اس نے جب 1 کروڑ وسیم بھائی کو دیے نا بینک نے کہ 1 کروڑ پہ 4 لاکھ چاہیے, اس نے کہا وہ 1 کروڑ ڈوبے ہلاک ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو پیڑے ہی کھانا ہوا کہ نہیں ہوا. اور پیسے کی رولنگ کتنی شروع ہو گئی جو نیچرل نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کیا؟ اس سے کوئی بزنس نہیں ہو رہا, ادھر سے لیا ادھر پکڑایا, اور عین ممکن ہے وہ بھی یہی کر رہا ہو. اس کو پتا ہے میں نے 4 لاکھ دینے, آگے وہ 5 لاکھ پہ دے رہا ہو کسی کو. ایسے بلا وجہ پیسہ گھوم رہا ہے. آج گورے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سودی نظام کی وجہ سے جو دولت کی تقسیم ہے نا وہ اس ڈس بیلنس ہے, وہ اس میں کوئی اعتدال نہیں ہے. اللہ میاں نے حرام کر دیا سود کو اس وقت, مشرکین نے اشکالات کی, ایکچولی یہ تو یوں ہے, اللہ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, دیٹس آل. اللہ نے سود کو حرام کر دیا, خرید و فروخت کو حلال کر دیا, بس ختم. ہم خدا ہے, ہم سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اب آگے سوچنے سمجھنے کا آپ کے پاس راستہ بند, جڑ سے ختم کر دیا اس چیز کو جو آپ کی معیشت میں بے اعتدالی کا ذریعہ بنتی. اور آپ کو ایک عجیب بات میں بتاؤں, بات تو 4 شادیوں پہ آ رہی ہے لیکن یہ کسی اور عنوان سے آ رہی ہے. معیشت میں سب سے زیادہ اعتدال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو. کیوں؟ اس میں زیادہ تر مالدار لوگ کامیاب ہوں گے. غریب عورت مالدار کی چوتھی بیوی بن جائے گی, غریب کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. تو اس میں کروڑ پتی لوگوں کی 4 بیویاں ہوں گی. گروتھ ریشو غریبوں کا بڑھے گا یا کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا. جتنا مالدار ہوگا اس کا گروتھ ریشو اتنا ہی زیادہ, لہذا مرنے کے بعد جو اس کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی زیادہ افراد میں ڈیوائڈ ہوگی اور غریب کی کم افراد میں ڈیوائڈ ہوگی. تو اگلی جنریشن میں دولت ڈیوائڈ ہو کے جو پاپولیشن ہے اس میں بیلنس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جبکہ 1 کا رواج ہو اگر, تو کروڑ پتی آدمی کی دولت اور غریب آدمی کی دولت سیم ڈیوائڈ ہوتی ہے. اور اگر شادی ہی کا رواج نہ ہو جیسے یورپ میں, تو پھر تو معیشت کی ایسی کی تیسی. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اولاد ہی نہیں ہے, اکثر پیسہ بینک کھا جاتے ہیں, اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں وہ, جب آپ اندازہ کرو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے بچہ ہی نہیں ہے.
اور بچے ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, وہ تو جب تک وصیت نہ کرے بچوں کو ملتی نہیں ہے. تو رزلٹ میں وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ چند ہاتھوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یا اسٹیٹ کے پاس جائے گی. آپ کہہ سکتے ہو اسٹیٹ کے پاس جانے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے, یہ آپ کی بھول ہے. ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی نالج میں کیا ہے, کمی ہے. اسٹیٹ کے پاس جانے سے عوام کا فائدہ جب ہے جب اسٹیٹ تمام پیسہ عوام کو دے دے, جبکہ ایسا ان ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام پیسہ اسٹیٹ عوام میں دے دیتی ہو. یورپ کے بعض کنٹریز ایسے ہیں, اتنی دولت تیل اور گیس کے ذخائر, وہ ساری دولت وہ ریزرو میں ہے ان کے, وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہی. اور عوام کو پہ خرچ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, اور اس کے باوجود آدھی تنخواہیں وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں عوام سے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ او بھائی تم نے کیا کیا عوام کے لیے یار, اگر تم ان کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہے ہو. عوام خوش ہے کہ ٹیکس لے کے ہمیں سہولتیں دے رہی ہے, یہ سہولت بغیر ٹیکس لیے بھی دے سکتی ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے تو جیسے چل رہے نا وہی ٹھیک ہے. وہ چمونی آپا اور وہ کیا نام ہے, وہ عمران خان اور نواز شریف, اور وہی ٹھیک ہے. تم ہم سب کے لیے وہی ٹاپک اچھے ہیں میرا خیال ہے. دیکھو کافر کا نا اوپر سے چہرہ بہت اچھا نظر آتا ہے, جب گہرائی میں گھسو گے نا تو پتہ چلے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ, 4 آدمی ہیں, یہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے پاس آئے, مفتی صاحب ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم مان لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی ریاست ہے, ایک کمرہ ہے, وہ ایک سلطنت خلافت عثمانیہ کہہ لو, کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اب آپ کیا کریں, آپ ہماری کیئر کریں, ہمیں کما کے دیں, ہمیں یہ کریں, ہمیں وہ کریں, ہماری سیکیورٹی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اپنی آدھی تنخواہیں مجھے دے دیا کرو. یہ 1 لاکھ کما رہا ہے, اس سے 50,000 لے لیے, یہ بھی 1 لاکھ, اور پھر میں نے ایک گارڈ رکھ لیا ان کے لیے. میں نے کہا پھوڑا پھنسی نکلے تو میں علاج کروں گا آپ کا, ڈاکٹر کر دے گا علاج. تو یہ کہیں یہ تو ہم خود بھی کر سکتے تھے, آپ نے کیا کیا؟ میں کہوں میں نے آپ سب میں مینجمنٹ کا بہترین انتظام کیا. وہ کہیں اس انتظام کا بہت بہت شکریہ, اس کے لیے آدھی تنخواہ دینے کی ضرورت بولو نہیں ہے.